وفاقی وزیر داخلہ اعجاز شاہ نے اداروں پر تنقید کرنے والوں کو پاکستان چھوڑنے کا مشورہ دے دیا. کہتے ہیں مسلم لیگ نون اپنے بیانیے کی وجہ سے غیر محفوظ ہے. اللہ ان کو ہدایت دے اور ان کی حفاظت کرے. بولے ماضی میں ANP کو طالبان کی مخالفت پر نشانہ بنایا گیا تھا. اس حوالے سے بات بھی کریں گے. ابھی آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر داخلہ اعجاز شاہ نے اداروں پر تنقید کرنے والوں کو پاکستان چھوڑنے کا مشورہ دے دیا. وہ کہتے ہیں مسلم لیگ نون اپنے بیانیے کی وجہ سے غیر محفوظ ہے. فوج کے خلاف میرا خیال ہے جو بات کرتا ہے اس کو بارڈر کراس کرتا ہے وہ امرتسر جاتے رہے لاہور پاکستان وہاں ہی رہ گئے. آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ جس وقت ANP کی حکومت آئی تھی جب ANP حکومت نے ٹیررزم کے خلاف طریقے طالبان افغانستان اور پاکستان میں بلوچوں کو مار دیا. عجیب غلام محمد بلوچ کو مار دیا, پھر افتخار کے بیٹے کو مار دیا. یہ ریئیکشن. تو میں اس دعا کے ساتھ کہ ہمارے یہ لوگ جو کہ اس نون کے بیانیے کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت بھی کرے. کیونکہ مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ ولنریبل ہے. اس لیے میرے دوستوں بھائیوں اپنی اس حوالے سے بات کریں کہ سینئر تجزیہ کار نوید چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر, وزیر داخلہ وفاقی وزیر داخلہ کا یہ بیان سامنے آیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان چھوڑنے کا انہوں نے مشورہ دیا ہے جو لوگ اداروں پر تنقید کرتے ہیں. اس بیان کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ بنیادی طور پہ ایک تو جو انہوں نے پوزیشن کو تھریٹ کیا ہے, ونریبل قرار دیا ہے, یہ تو شیخ رشید صاحب کے جو بیانات ہیں اسی کی آف شوٹ ہے. انہوں نے کہا تھا کہ دھماکے ہوں گے اور دہشت گردی کے خطرات ہیں اور اپوزیشن اپنے جلسے وغیرہ بند کرے. اس وقت پورا PDM سے وہ مخاطب تھے. تو اب یہ انہوں نے جو اعجاز شاہ صاحب نے آج یہ بات کی ہے یہ مسلم لیگ نون کے حوالے سے پرٹیکولرلی کی ہے اور جواز یہ بنایا ہے کہ وہ اداروں کے خلاف بات کر رہے ہیں. اداروں کے خلاف تو بات نہیں ہے, بات چند افراد کے متعلق بات ہے اور جو تازہ جھگڑا ہے وہ تو وزیر خارجہ کے متعلق بات کی ہے یاد صادق صاحب نے, جس پر وہ قائم بھی ہیں. اور اس بات کی آج تصدیق جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان نے بھی کر دی ہے. انہوں نے کہا جی بڑا اچھا بیان دیا اور میں ان کا صاحب تھا. اور یاد صادق صاحب نے کہا ہے کہ میں اپنے بیان پر قائم ہوں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ وہاں پر جو باقی پارٹیز موجود تھیں جیسے پیپلز پارٹی بھی تھی یقینی طور پر, کچھ اور جماعتیں بھی پارلیمنٹ میں, کسی نے تردید نہیں کی اس بیان کی. یہ کہا ہے کہ اچھا تھا کہ نہ دیتے یا بعد میں دیتے, تردید کہیں سے نہیں آئی. تو ایک تو اس کا یہ پہلو ہے. تو اعجاز شاہ صاحب دھمکیاں دے رہے ہیں. ایک وزیر داخلہ یا حکومت جو ہے وہ ہر طرح کی دھمکیاں تو پہلے دے چکی ہے. تو اگر اس دوران کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے تشدد والا جو کوئی ایسی بعید نہیں ہے, اعجاز شاہ صاحب پر پہلے بھی بہت سارے الزامات آتے رہے ہیں, بے نظیر شہادت کا معاملے میں بھی ان کا نام آتا رہا ہے. تو لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان کے حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں اور اپوزیشن کا جو عناصر ٹارگٹ ہیں یا جن کو وہ مخاطب کر رہی ہے وہ اعجاز شاہ سے اوپر ہیں. تو اس میں جو کچھ ہونے جا رہا ہے اگر تشدد کا اس میں کوئی ایلیمنٹ آ جائے تو اعجاز شاہ صاحب نے تو آج پیش کی اپنا اس کا اعتراف کر لیا ہے کہ معاملہ اس طرف جا سکتا ہے. اور اپوزیشن بھی جو تحریک چلا رہی ہے ظاہر ہے وہ ایک آئینی حدود کے اندر تو ہے, لیکن جب یہ جلوس اور اس کے بعد دھرنا شروع ہو جائے گا, لانگ مارچ کریں گے, دھرنا کریں گے, تو اس میں ظاہر گھیراؤ تو انہوں نے بھی کرنا ہے. تو یہ ایک پہلو آئے گا اس میں. اور یہ حکومت دھمکیاں دے رہی ہے اور اب آج انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ اعتراف بھی کر لیا. اگر خدا نہ خاصا کچھ ہو گیا تو پھر شیخ رشید کے متعلق تو پہلے ہی کہا جا رہا ہے, بہت سارے کوارٹرز کہہ رہے ہیں کہ ان کو شامل تفتیش کیا جائے بلوچستان اور پشاور کے دھماکوں اور کراچی میں ایک عالم دین کی شہادت کے بارے میں. تو اعجاز شاہ صاحب نے بھی آج ایک پیشگی بیان دے دیا. ٹھیک ہے, نوید چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے گا. سینئر تجزیہ کار سلیم بخاری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر, وفاقی وزیر داخلہ کا بیان تو آپ نے سن لیا. انہوں نے کہا کہ اداروں پر تنقید کرنے والوں کو پاکستان چھوڑنے کا مشورہ دے دیا ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے مسلم لیگ نون کو کہا کہ اپنے بیانیے کی وجہ سے غیر محفوظ ہیں. اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ قومی اسمبلی میں صرف مسلم لیگ نون کے رہنما نے ہی بیان ایسا نہیں دیا بلکہ حکومتی نمائندے نے بھی کچھ ایسا ہی بیان دیا تھا, تو یہ بات صرف مسلم لیگ نون کے لیے ہی کیوں؟ بہت شکریہ آپ کا. پہلے تو کافی تفصیل سے بات کر دی ہے میرے ساتھی نے, نوید چودھری صاحب نے. بہت کم میرے لیے گنجائش ہے, لیکن بہرحال جب تک یہ غداری کے فتوے جاری کرنے, غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے
दूसरों को मुल्क छोड़ने का मशवरा देने, अपने आप की नाअहली, नाकामी, बैड गवर्नेंस को छुपाने के लिए मुसल्लह अफवाज के एक पेज होने की चादर तान लेने से ना तो मसाइल हल होने जा रहे हैं, ना ही ये हुकूमत कामयाब होने जा रही है। अवामुन नास की जिंदगी इतनी तहस नहस कर दी है इन्होंने कि ये अब अपना ये सारे ऐब छुपाने के लिए अपोजिशन के ऊपर चढ़ दौड़े हैं। ना माजी में इस किस्म के रवैये से किसी को फायदा पहुंचा है और ना इस दफा पहुंचने जा रहा है। इस बात का इदराक जितनी जल्दी इमरान खान साहब खुद और उनके साथ हमारी और साथी कर लें तो ये बेहतर होगा। ये जिस किस्म के बयानात दिए जा रहे हैं, इससे इस मामले को बढ़ावा मिला है और इन्हीं बयानात की रोशनी में हिंदुस्तान जो है वो सारा हारजा सराई कर रहा है और सारे प्रोपेगेंडा कर रहा है। ये पार्लियामेंट के अंदर की बात थी, इसको अंदर तक ही रहने देना चाहिए था। जबकि बात कही गई थी उस वक्त तो स्पीकर साहब ने मुनासिब नहीं समझा कि इन अल्फाज को एक्सपंज कर दें या इसको रिकॉर्ड का हिस्सा ना बनने दें। उस वक्त खामोशी इख्तियार की। गालबन मकसद यही था कि इसको बाद में हम एक्सप्लॉइट करेंगे। हम ये देख रहे हैं कि जब से पीडीएम की कैंपेन शुरू हुई है उस वक्त से न सिर्फ ये कि हुकूमत बुखलाहट का शिकार है, बल्कि एक के बाद दूसरा ऐसा बयान जारी किया जा रहा है कि उसका न सियाको सबाक पता होता है इन्हें, न कुछ पुलवामा के हवाले से जो फवाद चौधरी साहब ने माशाअल्लाह जो आलिशान बयान जारी किया है उसकी कनोटेशंस का भी उन्हें नहीं पता कि इसके क्या तबाहकुन असरात हो सकते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में सिर्फ तर्स खाया जा सकता है इस हुकूमत के ऊपर। अपोजिशन की कैंपेन का जहां तक तल्लक है, हमें ये बात समझ आ रही है कि वो कामयाब है इसलिए कि हुकूमत जो है उसके नतीजे में बिल्कुल अपने हवास खोती जा रही है। इस किस्म की अब एक और फैसला हुआ है कि जब वो कैंपेन चल रही है तो वो भी अब इसका जवाब जो है ग्राउंड पर देंगे। वो भी जलसा करेंगे 7 नवंबर को हफ्जाबाद में। ये रवैये हुकूमतों के नहीं है। ये अब जब इलेक्शन हो रहा हो तो दो पार्टियां एक दूसरे के मुकाबले में जलसा करें तो समझ में आता है, लेकिन जब हुकूमत और अपोजिशन फील्ड में निकल आएंगे तो फिर उसके बाद अनार्की होगी, फिर उसके बाद सिविल वॉर की तरफ इसको लेके जाया जा रहा है। मैं तो सिर्फ अब एक मुतालबा करना चाहता हूँ आपके प्रोग्राम की मुसाफिर से कि फौज की क़यादत को ये चाहिए कि वो हुकूमत को मना करे इस बात से कि हर अपने ऐप को छुपाने के लिए हमारी चादर तानना छोड़ दें। उनसे आप पूछें कि भाई ये आटे चीनी की कीमत इतनी क्यों बढ़ गई है, उसका जवाब ये है कि हम और पाक फौज। ठीक है सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है रहनुमा JUIF मुफ्ती कफायतुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वज़ीर दाखिला का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि इदारों पर तनकीद करने वाले मुल्क छोड़ के चले जाएं, और इसके अलावा उन्होंने कहा है मुस्लिम लीग नून के बारे में कि वो अपने बयानिए की वजह से गैर महफूज हैं। इशारा किस तरफ आप उनका समझ रहे हैं? देखें, हुकूमत तो कोई अखलाकी अक़दार की बात तो करती नहीं है। वो ताकत के नशे में है और उनको बहुत बड़ा घुमंड है कि हमारे पीछे हमारी फौज खड़ी है और वो कौम के पीछे नहीं खड़ी। और इस तरह वो दोंस और दानली और जबर की बात करते हैं। ये बात जो आपने की ये किसी गैर जिम्मेदार आदमी ने नहीं की। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो शख्स वज़ीर दाखिला है और मरकजी कैबिनेट में बैठता है। वो अगर ये कहता है कि अपने बयानी की वजह से ये गैर महफूज हैं, तो इसका माना ये है कि वो मैसेज दे रहा है कि हम इनको कत्ल करेंगे, इन पे धमाके करेंगे, इनको मारेंगे। तो ये मैसेज है, इससे क्या हालात पैदा होते हैं। मैं तो एक और बात का भी इजाफा करना चाहता हूँ कि शेख रशीद साहब ने बयान दिया है कि अपोजिशन वाले जलसे और तहरीक न चलाएं, जलसे न करें इसलिए कि दहशतगर्दी होगी। तो फिर कराची में दहशतगर्दी हो गई है और फिर उसके बाद मदरसे में पेशावर में दहशतगर्दी हो गई है। मैं समझता हूँ कि घटिया हरकत है। ये सियासी मंजर के लिए, ये सियासी फायदे हासिल करने के लिए इंसानों की मौत से खेला जाए। इस बात पे नोटिस लेना चाहिए। अगर हुकूमत संजीदा है कि एजाज शाह अपनी बात वापस भी ले ले और वो माफी भी मांग ले, और वरना इसके जो नताइज होंगे वो तो मुल्क को अनारकी की तरफ ले जाया जाएगा। वो मुल्क की सलामती पर एक सवालिया निशान बन जाएगा अगर उन्होंने अपने बात की वजाहत न की या उन्होंने अपनी बात वापस नहीं ली। ठीक है, मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद रहेगा। नवीद चौधरी साहब आपकी जानिब बढ़ूंगी। जैसा कि बार बार ये रिपीट किया जा रहा है और वज़ीर दाखिला ने ये कहा है कि मुस्लिम लीग नून अपने बयानिए की वजह से गैर महफूज है और अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, किस तरफ इशारा है?
کیا وہی تو نہیں ہونے جا رہا جس طرح اسلام آباد میں ناموس رسالت دھرنا ہوا تھا اور احسن اقبال کو انہی کے حلقے سے حملہ بھی کیا گیا تھا؟ تو کیا اسی طرح کا کچھ ہونے جا رہا ہے؟ اسی کی طرف اشارہ تو نہیں ہے ان کا؟ جو واقعات اس وقت بھی رونما ہوئے تھے مختلف، اس کے بارے میں بھی اطلاعات تھیں کہ انہیں بھی کہیں نہ کہیں سے اسپانسر کیا جا رہا ہے، پیچھے کوئی نہ کوئی پلاننگ تھی اس کے، مطلب ایسے ہوا میں نہیں تھے وہ، لیکن ظاہر ہے چونکہ نون لیگ کی حکومت کو گرانا بھی مقصود تھا اور کسی کو گولی لگ گئی، کسی کو جوتا لگ گیا، کسی کو رسائی پھینکی گئی، یہ بھی کرنا تھا اور ان عناصر کو مکمل سپورٹ حاصل تھی، تو ان کی سنی نہیں گئی اور معاملہ اسی طرح سے آ گیا، لیکن وہ بھی ظاہر ہے اس طرح چلا تھا۔ اب اس وقت صورتحال ڈفرینٹ ہے کہ پبلک جو ہے وہ انتہائی اشتعال کے عالم میں، صرف نون لیگ نہیں بلکہ پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں وہ غم و غصے کا شکار ہیں جو ملک کے ساتھ ہو رہا ہے، جو ان کی قیادت کے ساتھ ہو رہا ہے، اور عوام جو ہیں بالخصوص وہ مہنگائی نے ان کو تڑپا کے رکھ دی ہے۔ عوام کے تمام شعبے جو ہیں وہ اپنی پریشانی کا شکار ہیں، بد نظمی ہے، امن و امان نہیں ہے، اوپر سے سارا قرضہ اتنا انہوں نے لے لیا، روٹ کے ملک کو کھا رہے ہیں، کسی اسکینڈل کی تحقیقات نہیں ہو رہی، ناانصافی کے جو ہیں سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں اوپر نیچے، تو لوگ تو اشتعال کا شکار ہیں وہ تو، اور عوام ایسے حالات میں سیاسی قیادت نے تو بڑی ہوش مندی کا ثبوت دیا ہے کہ تحریک کو پورا میں رکھ کے چلا رہے ہیں۔ اگر یہی سیاسی قائدین اپنے کارکنوں کو یا عوام کو خدا نہ خواستہ کہیں پرتشدد کال کا اشارہ دے دیں تو سارا سسٹم تحس نحس ہو جائے گا ایک آدھ دن میں، یہ 2 دن نہیں لگیں گے سارے کام میں۔ تو یہ حکومت اس طرف جا رہی ہے نا، اب صحیح معنوں میں کہوں گا کہ حکومت آگ سے کھیل رہی ہے، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں ان کا تو اب احتساب مطلوب ہے۔ انہوں نے 2 سال حکومت کر دی، ملک کا بیڑا گرک کر دیا، کشمیر سرنڈر کر دیا، اکانومی تباہ کر دی اور امن و امان جو ہے اس کو تحس نحس کر دیا، قرضے اتنے چڑھا دیے، کرپشن کے سارے ریکارڈ توڑ دیے، تو ان کا تو اب احتساب مقصود ہے۔ اگر یہ تشدد کی کارروائی کریں گے یا طاقت کے نشے میں کوئی ایسی غلط حرکت کر بیٹھیں گے تو اس کے نتائج ان کو دنوں کے اندر بہت برے بھگتنے پڑیں گے۔ ٹھیک ہے، سلیم بخاری صاحب آپ کی جانب آؤں گی اور اسی سوال کو آگے بھی بڑھاؤں گی کہ ماضی میں نون لیگ کے رہنما احسن اقبال کو نارووال میں اس وقت نشانہ بنایا گیا تھا جب وہ وزیر داخلہ تھے، تو اب اعجاز شاہ صاحب کے اس بیان کو آپ کس تناظر میں دیکھیں گے؟ اعجاز شاہ صاحب خود چونکہ ایک ایسے ادارے سے منسلک رہے ہیں، لہذا ان کو یہ گفتگو سے اجتناب کرنا چاہیے تھا، جیسا کہ مفتی کفایت اللہ صاحب نے کہا کہ وہ اپنے اس بیان کی یا تو معذرت کر لیں، معافی مانگ لیں قوم سے، یا اس کو واپس لے لیں، کیونکہ اہم عہدوں پر فائز لوگ جب اس طرح کی زبان بولنے لگیں گے تو اس سے انارکی پھیلے گی۔ بالکل ٹھیک کہا مولانا مفتی صاحب نے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ فوج کو اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے، خاص طور سے میں عمران خان صاحب کا ذکر کروں گا، ان کے حوالے سے جو 22-25 کے قریب ویڈیوز وائرل ہوئی بھی ہیں، ذرا ان پر تو غور کر لیں کہ انہوں نے اسی مقدس ادارے کے بارے میں کیا کیا ارشادات فرمائے ہوئے ہیں، تو کارروائی کا آغاز ان سے کیوں نہ کر لیا جائے، جنہوں نے پرائم منسٹر بننے کے باوجود یہ کہا کہ القاعدہ اور طالبان کو ISI نے ٹریننگ دی تھی۔ کیا یہ بیان کوئی کم ہے؟ کیا یہ غداری کوئی کم ہے کہ ساری دنیا جو ہمیں ذمہ دار ٹھہراتی تھی ٹیررسٹ کو ہاربر کرنے کا، اس کا ثبوت خود عمران خان صاحب دے رہے ہوں؟ پھر تو پہلے تو کارروائی وہاں سے شروع کرنی چاہیے، پھر بات یہاں تک پہنچے گی۔ اور پی ٹی آئی کی یہ جو لیڈرشپ ہے، اس کے اندر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں وہ پہلے مسلم لیگ کا حصہ رہے، پھر مشرف کا حصہ رہے، اس سے پہلے پیپلز پارٹی کا حصہ رہے، ان سب کو بھی چن لینا، ان میں سے کس کس نے کیا کیا کچھ کہا ہوا ہے انہی اداروں کے بارے میں، اسی لیڈرشپ کے بارے میں۔ تو یہ جو صرف مسلم لیگ کو ہدف بنا کے آپ ان کو ایک ایسی جماعت جس کے کریڈٹ پر ہے کہ پاکستان بنانے میں اس کا بڑا رول تھا، اس کو آج آپ دہشت گرد، آج آپ غدار قرار دے کے ملک سے نکالنے کی کس کیپیسٹی میں دھمکی دے رہے ہیں؟ Who are you؟ کون ہیں آپ؟ تو یہ اس وقت میرے خیال سے وقت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہوش کے ناخن لیں اور ملک کی اکائیوں کو اکٹھا رکھنے کی کوشش کریں، ملک کی جو پولیٹیکل اینٹیٹیز ہیں جن کا رول ہے پاکستان کی سیاست میں، ان کو دشمن قرار دینے کی روش کو جتنی جلدی ترک کر دیں، ان کے لیے یہ اتنا ہی بہتر ہوگا۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ موجود ہے زاہد خان، ANP رہنما ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو طالبان نے نشانہ بنایا ہے، اب مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے جی، اعجاز شاہ کی جو آج بیان ہے وہ تو تعجب ہے اس پہ، اور اس پہ ISPR ابھی خاموش ہے، ہمیں تو اس پہ بات کرنی چاہیے، کیونکہ سب سے تو ایک انٹیریئر منسٹر کی جو دھمکی دیتے ہیں اور پرانی جو حوالے دیتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ جب پنجابی طالبان تھے تو پنجابی طالبان کہہ رہے تھے کہ ہم MP کو مار رہے ہیں،
اور ہمیں مار رہے تھے اور وہ پنجابی طالبان تھے، تو ظاہر ہے کہ اس وقت اعجاز شاہ بھی سروس میں تھا، اعجاز شاہ بتا سکتے کہ وہ کون سے لوگ تھے، وہ کون تھے۔ تو اگر ایسی اسٹیٹ ٹیررزم ہوتی ہے، مطلب کہ حکومت ٹیررزم ہوتی ہے، تو اس سے اور ملک کا کیا آپ دنیا میں آپ بتائیں گے؟ آج اگر FATF کے لیے آپ نے اتنے قانونی بنائی ہے اور یہ اعجاز شاہ کے بیان اگر وہاں پہ اٹھایا جائے تو بتا دے کہ وہ کہے گا کہ اپنے لوگوں کو بھی وہ دھمکی دے رہے ہیں کہ ان پی کو جس طریقے سے مارا تھا، یا ان پی کے اور بلور خاندان کا نام لیتے ہوئے ان کو شرم آنی چاہیے کہ ایسے باتیں کرنے سے ملک میں یکجہتی، اتحاد اور اتفاق نہیں ہوتا ہے، بلکہ ملک کمزور ہوتا ہے، اور انہی باتوں سے زیادہ کمزور ہوتا ہے بجا کے کوئی ایک خبر اگر کوئی بات کر دے جس طریقے سے مسلم لیگ نون کے پیچھے پڑے ہوئے ہے۔ اب اگر مسلم لیگ نون کو چونکہ وہ تو پنجاب کی ہے اور وہ زیادہ اکثریت اس کے پنجاب میں ہے، اگر اس کو بھی غدار کہے اور ان کے خلاف یہ کہ یہ غداری کا جو فیکٹری یہ بند ہونی چاہیے۔ یہ 70 سال میں ہم نے یہی سیکھا ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے تو پہلے بنگالی غدار تھے، پختون غدار تھے، سندھی غدار تھے، بلوچی غدار تھے، اب یہ آپ کے سامنے پنجابی غدار نما ہوا۔ تو اس غداری کے جو بدلے میں جو کچھ آپ کو مشرق پاکستان میں ملا، کیا اس سے آپ کو کوئی سبق نہیں سیکھا جا سکا؟ آپ نے سبق سیکھنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک انٹیریئر منسٹر اگر یہ اس سے اور ذمہ دار بندہ مجھے پاکستان میں بتا دو کہ عوام کی جان و مال کی حفاظت کون کر سکتا ہے؟ جب انٹیریئر منسٹر یہ بات کرتا ہے تو اس سے پھر اللہ حافظ اس ملک کا، اس معاشرے کا، اس میں عدالتوں کا، اس میں دیکھیں انصاف کا ہی اس میں تو پابندی ہے، میڈیا پہ پابندی ہے، وہ باتیں تو یہ بتا نہیں سکتے ہیں۔ لیکن یہ مجھے بتا دے کہ جس ملک میں ایک وزیر اعظم نے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں کیس تھا، اس کو بری کر دیا گیا کیونکہ اس نے کچھ نہیں کیا تھا۔ کیا یہ سپریم کورٹ میں ججز چپ کے نہیں آتے رہے؟ کیا پارلیمنٹ کے اوپر حملہ نہیں ہوا تھا؟ کیا PTV پہ قبضہ نہیں کیا گیا تھا؟ کیا پرائم منسٹر کے گیٹ پہ آرڈر نہیں دیا گیا؟ تو آرڈر دینے والا کون تھا؟ اور وہ دیکھیے کمانڈر ہوتا ہے، خود تو عمران خان یہ کہتا تھا کہ جب کپتان ہوتا ہے تو ذمہ داری کپتان کی ہوتی ہے، تو ابھی کپتان بری ہو گیا اور باقیوں کو کہتے کہ جی پروسیجر مان لو۔ تو میرے خیال میں جس ملک میں انصاف کا گلا گھونٹا جاتا ہے، جس میں میڈیا کے گلے کو دبایا جاتا ہے اور عوام کی رائے پہ پابندی لگاتی ہے، اور پھر انٹیریئر منسٹر یہ دھمکی دیتے ہیں، دیکھیں یہ طالبان کا تو بالکل وہ صحیح کہہ رہے، کیونکہ یہ تو ابھی کہہ رہے، ہم تو کافی عرصے سے کہہ رہے کہ پھر وہ ایکٹیو ہوئی ہے ہمارے صوبے میں اور دندناتے پھر رہے۔ اور ابھی آپ دیکھیں شیخ رشید کے خلاف تو بالکل FIR درج ہونا چاہیے، کیونکہ شیخ رشید نے کہا کہ کوئٹہ میں دھماکہ ہوگا، پشاور میں بھی ہوگا، دونوں میں ہو گئے۔ تو اگر شیخ رشید کو یہ علم تھا تو پھر ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کیا کرتے رہے؟ پھر حکمران کیا کرتے رہے؟ کیا عوام کو مارنا یہ ان کو شوق ہے؟ اور عوام ملک میں اپنا تفریح پلانا ان کا شوق ہے؟ ملک کی معیشت کو تباہ کرنا ان کا شوق ہے؟ ملک کو برباد کرنا ان کا شوق ہے؟ تو پھر تو اس ملک کے اللہ حافظ سے اعجاز شاہ کے خلاف حکومت کو چاہیے کہ وہ بھی ایکشن لے، اور چونکہ وہ اس نے ایک ایسے منصب پہ بیٹھا ہے اور وہ ریٹائر ہے ایک اچھی ادارے سے، اس ادارے کی تواسط سے اس ادارے کو بھی اس پہ بات کرنی چاہیے، کیونکہ اس نے تو اپنے ملک کے اندر دھمکی دی ہے تاکہ یہ اس کا ازالہ ہو سکے۔ اگر نہیں ہوگا تو یہ ملک اپنا تفریح کی طرف اور امارکی کی طرف جائے گا، جس سے بربادی ہوگی، کوئی اس سے ایک اچھا مثال نہیں پیش ہوگا۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ موجود تھے زاہد خان ANP رہنما، مفتی کفایت اللہ ہمارے ساتھ موجود تھے JUI فے کے رہنما، اور نوید چودھری صاحب اور سلیم بخاری صاحب ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔